بجلی چلی بھی جائے تو روشنی کم نہیں ہوتی ہے. جو انسان کی مصروفیات ہیں وہ کہیں رکتی نہیں ہے، تھمتی نہیں ہے، زندگی بھی جاری رہتی ہے، کام بھی جاری رہتا ہے. اسی طرح چھتوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے گرمی کی راتوں میں سفید چادریں اوڑھ کر گھر والوں سے باتیں کرتے کرتے اور خیالات کی انجانی وادیوں میں سیر کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے جانا، یہ سب باتیں بھی خواب و خیال کی باتیں ہو گئی ہیں. تو جہاں ہمارے رشتوں میں کچھ بکھراؤ آئے ہیں، دوریاں آئی ہیں، مجاہد صاحب سب سے بڑا ہم اس کے نقصانات کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے اگر ہم اس کے فائدے دیکھیں تو فائدے بھی کم نہیں ہیں. ان کے فوائد پر پہلے تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ ان کے جو فوائد ہیں وہ کس طرح ہمیں زمانے کے ساتھ ہم قدم رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں یہ واقعی ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں. ہر چیز کے فائدے نقصان دونوں ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا. مطلب چھری سے آپ سبزی اور پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے ہی آپ پیڑ بھی کاٹ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کو آسان کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ٹیکنالوجی کا ہے. ٹیکنالوجی کی ڈسکوری نے ایسی ایجادات کی ہیں کہ سپیڈ بڑھا دی انسان کی زندگی کی، فاصلے کم کر دیے، دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا. جو آپ کریں گے کہ ایک کلک پہ آدمی پوری دنیا نیٹ پہ دیکھ سکتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی معلومات ہو گوگل سے لے سکتا ہے. بیماریوں کی تیز علاج، زیادہ علاج جو ہیں وہ ڈسکور ہو گئے. بہت سی بیماریوں پہ قابو پا لیا گیا. پہلے پلیگ ہے، ہیضہ ہے یا یہ پولیو وغیرہ جس طرح کی بیماریاں تھیں ان پہ قابو پا لیا گیا، صرف یہ ڈسکوری ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. روزگار کے نئے مواقع پیدا کر دیے گئے، انسانی محنت کم کر کے مشینری ایجاد کر دی گئی. ریل، بس، گاڑیاں، فون، ٹی وی، نیٹ، یہ ساری انفارمیشن کی ایسی چیزیں جو شروع میں آپ نے بیان کیا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. مطلب اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہو گیا، تو یہ قریب تر ہو گئے لوگ. پھلوں کی قسمیں بڑھا دی گئی، ان کی تعداد بڑھا دی گئی. آپ یہ دیکھیے نا کہ حالات جیسے بھی رفتار بڑھ رہی ہے زمانے کی، پبلک بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بہت موت پہ بھی قابو، موت سے مراد یہ کہ جو پوری بیماریوں پہ قابو پا لیا گیا کہ پورے جو گاؤں ختم ہو جاتے تھے، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ان پہ قابو پا لیا گیا. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ ڈسکوری نہ ہوتی تو انسانیت جیسے بڑھتی جا رہی تھی تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ دقت آ جاتی. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ مرغ ہے یا انڈا ہے فارم کا، اگر یہ نہ ایجاد ہوتے تو آج گوشت ہزاروں روپے کلو بکا کرتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کی بقا کے کام آئی، اور انسان نے جو اللہ نے عقل دی ہے اس کا استعمال کر کے اس طرح کی ڈسکوریز کی ہیں کہ لوگوں کے فائدے کا باعث بنے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ نے دی ہیں، اور اسے اللہ نے تعداد کے ساتھ ساتھ عقل دیا، آئی کیو لیول بڑھایا، انہوں نے تجربے کیے اور پھر لوگوں کی بقا کے کام آئے. ایجادات جو ہے نا وہ انسان کی بقا کے کام آئی ہیں. حالانکہ نقصانات میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ سارے فائدے ہیں. ایجوکیشن کو اتنا زیادہ ہائی کر دیا کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ شروع سے جب سے کائنات یہ بنی ہے، جب سے انسان یہاں دنیا میں آیا ہے، آئی کیو لیول دھیرے دھیرے عقل بڑھتی گئی. پیغمبر آتے رہے، 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ عقل کو مکمل کر دیا گیا، پیغمبری اور پیغام مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب قیامت تک ڈسکوری ہونی ہے اور آئی کیو لیول بڑھنے ہیں. اسی حساب سے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے. اس امت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، لوگوں کے فائدے کی. آج ہم عصری تعلیم سے کٹنے کی وجہ سے اور انگریزی تعلیم کو دوسروں کی تعلیم بتانے کی وجہ جو سالوں پہلے ہوا ہے، اس حالت میں آ گئے ہیں کہ اب جو لوگ ڈسکوری کر رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ڈسکوری کریں، ہم ایجادات کریں، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن آج ہم مجبور ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ ہمارے علماء دین عصری تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے فتوے دے چکے پیچھے ایجادات پہ کہ ان سے بہت بڑا نقصان ہوا اور مسلمان کافی پیچھے چلا گیا. جبکہ ہم یہ دیکھیں مجاز صاحب کہ جو علم کی شمع تھی وہ اہل عرب نے جس طرح فروزہ کی تھی، جس طرح کے کتب خانے تھے وہ بغداد کی تباہی یا سقوط بغداد کے بعد دجلہ اور فرات کی نظر ہو گیا وہ. لیکن جو ٹیکنالوجی ہے، جابر بن حیان ہے، ابو زکریا رازی ہے، بہت سارے نام ابن سینا ہے، یہ تمام لوگ ہیں. ان کی ایجاد کردہ چیزیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ کیمیا ہے، چاہے وہ فزکس ہے، ان کی کتابوں سے ہی یورپ میں جو تاریکیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں. آیا پورا. آپ یہ دیکھیں نا، میں تو دیکھتا ہوں ان چیزوں کو،
مجھے تو یہ لگتا ہے اس ٹائم شاید نظر لگ گئی. آپ یقین کریں اتنے بڑے بڑے نام جو آپ لے رہی ہیں سارے کے سارے سائنٹسٹ اور جتنی بھی ایجادات کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کس قدر مسلمانوں کو تقویت دی تھی, اسلام کو تقویت دی تھی صرف اپنی ایجادات کی وجہ سے, ڈسکوری کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس ٹائم غلط فیصلے غلط فتووں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. جب پرنٹنگ پریس آئی ہے تو اس ٹائم یہ فتویٰ آ گیا کہ یہ شیطانی معاملہ ہے, یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا. مطلب 50 سال اس سے دور رہے, لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. آج حالت یہ ہے کہ قرآن پرنٹنگ پریس میں چھپ رہے ہیں. مطلب اس ٹائم صحیح فیصلہ نہیں لیا گیا, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. اسی طرح سے جب بجلی آئی ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ معاشرے کو برباد کر دے گی. آج بنا بجلی کے زندگی ہماری محال ہے, ہم جی نہیں سکتے. اسی طرح سے جب فون آیا تو لوگوں نے اسے بھی جھوٹ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی دور بیٹھا ہوا آدمی فون پہ مطلب کسی سے بات کر سکے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے بعد پھر جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو اس کے خلاف فتوے آ گئے بعد میں. حالانکہ پھر اب آج تو حال یہ ہے کہ حرم میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں, تمام مسجدیں ہوں جتنے بھی مدرسے ہیں سب میں لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال ہے. اس کے بعد جب چاند پہ گئے ہیں تب بھی یہ بات کہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, اسے بھی جھوٹ کہہ دیا گیا. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں. آپ یہ دیکھیں اعضا کا ایک دوسرے یہ جو ٹرانسپلانٹ ہے چاہے وہ لیور کا ہو چاہے وہ دل کا جو ڈونیشن ہے آنکھوں کا ہو اس کا ہو, جب ہم دوسروں سے لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. اس طرح کے فتووں نے بے انتہا پیچھے کر دیا امت کو. اور آج جو پسماندگی کا جو حال ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ عصری تعلیم جڑی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مطلب میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا لیکن کیونکہ معلومات ہی نہیں تھی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ایسی یونیورسٹیز قیام میں آئیں کہ جن میں مفتی, حافظ اور عالم اور فاضل کے ساتھ ساتھ جج, وکیل, ڈاکٹر وغیرہ تیار کیے جائیں جس سے کہ وہ صحیح فتوی بھی دے سکیں, صحیح فیصلے بھی کر سکیں. اور امت کی بقا کا اس ٹائم جو معاملہ مجھے نظر آتا ہے صرف اور صرف ایجوکیشن ہے. عصری تعلیم اور یہ جو دینی تعلیم کہلاتی ہے انہیں ملا کے آگے بڑھایا جائے. دونوں کی اہمیت میں کسی کی بھی کم نہیں ہے کیونکہ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے یہ دباچہ ہے آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی. یہ بنے گی تب وہ بنے گی ہماری زندگی. بالکل. مجھا صاحب شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو ہم نے فطرت کے تقاضوں کو یا عقل کے تقاضوں کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہمیں تن آسانی کے لیے یا اپنی روایات کو پکڑے رہے مضبوطی سے, اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھیں ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا. تو یہ جو رجت پسندی ہے, فرسودگی ہے, دقیانوسیت ہے, اس نے کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جب بہت نقصان پہنچایا, جی بہت نقصان پہنچایا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدے بھی نہیں پہنچائے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں آج جو بے راہروی پھیل رہی ہے, آج جو رشتوں میں خون میں سفیدی آ چکی ہے, رشتوں میں دوریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے, آپ نے بھی لکھے ہوں گے بلکہ آپ تک بھی پہنچے ہوں گے, محبت اور سچے جذبات میں بسے ہوئے خطوط ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ لکھنے والے نے اپنا کلیجہ نکال کر صفحہ کرتاس پہ رکھ دیا ہے. آج وہ چیز کہاں ہے مجاز صاحب؟ آج وہ محبت مفقود ہے, آج وہ جذبات مفقود ہیں, آج وہ خطوط مفقود ہیں. آپ فون پہ بات کر لیتے ہیں لیکن شاید آپ کی باتوں میں آپ جو باتیں یا جو جذبات آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ جذبات نہیں پہنچ پاتے. آپ میسج کے ذریعے, ای میلز کے ذریعے اپنے پیغام پہنچا دیتے ہیں لیکن جتنے وہ شارٹ ہوتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں, اس میں سچی محبتیں اور جذبات. وہ بالکل ٹھیک بات ہے. ڈسکوری کے اصل میں جو ایجادات ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے ہیں, لیکن فی الحال یہ دیکھیے آپ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میری آیات میں غور و فکر کرو. آیات نشانیوں کہتے ہیں, قرآن کی آیتوں میں بھی غور و فکر کرنا ہے, بلکہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی آیات ہیں, قرآن نے انہیں بھی آیات کہا ہے. تو ان میں غور و فکر کرنا, ڈسکوری کرنا, لوگوں کی بقا کے لیے, انسانیت کی بقا. اصل میں ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے. اب جو بھی اللہ کے کنبے کی بقا کے کام آئے گا اسے اللہ عزت ضرور دے گا. اس میں ہندو مسلمان یا عیسائی یا یہودی کچھ نہیں دیکھا جائے گا. آپ یہ دیکھیں جن لوگوں نے ڈسکوریز کی ہیں, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا ہے, آج انہیں عزت مل رہی ہے پوری دنیا میں, ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ انسانیت کی بقا کے کام آئے. آج اب جو آپ نقصانات کی بات کر رہی ہیں تو اس سے نقصان بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر نظر رکھی جائے, دین کی صحیح معلومات ہو, تو آپ اسی ٹیکنالوجی میں سے حرام چیزیں نکال کے حلال یوز کریں. جب اللہ نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ
کہ اب آپ دین کی کھلی دعوت لوگوں کو دیں. تو وہاں اس ٹائم کمیونیکیشن کا جو ذرائع تھے نا، ان میں ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ لوگ صفا پہاڑی پہ مکے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور برہنہ ہو کے اپنی جو کپڑے تھے انہیں گھماتے تھے اور زور زور سے لوگوں کو اپنی طرف منادی کر کے بلاتے یا تھے. صباحا. جی. تو وہاں پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ انہیں جو خطاب کرنا ہوتا تھا وہ انہیں اپنی خبر دے دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ٹیکنالوجی استعمال کی اس وقت، جو کمیونیکیشن کی اس ٹائم جو ٹیکنالوجی تھی. حضور صفا پہ چڑھ گئے، معاذ اللہ برہنہ نہیں ہوئے، اس میں سے جو حرام پہلو تھا وہ نکال دیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور پھر جو اعلان کرنے تھے وہ اعلان کیے. وہ کافی لمبا موضوع ہے، لیکن حضور نے ٹیکنالوجی وہی استعمال کی. تو ہر زمانے میں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سنت ہے. تو اگر ہم آج کے زمانے کی جو ڈسکوریز ہیں ان میں سے حرام چیزوں کو نکال کے انہیں استعمال کریں گے تو آپ یقین کریں ہم سنت پہ ہیں. اب جو نقصانات کی بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، جتنی ترقی بڑھی ہے اتنی بیماریاں بڑھی ہیں. سامان بڑھنے سے آرام تو بڑھ گئے، فریج ہے، ٹی وی ہے یا پنکھے ہیں، اے سی ہے، یہ سب چیزیں آرام کی ہیں. لیکن ایک چیز ہے سکون، جو روح کی اور ایمان کی غذا ہے، اس کے ذرائع نہیں بڑھے بلکہ اور کم ہو گئے. جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ آپس میں بیٹھنا، محبتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ تھیں. ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. اب جب سے ہم ڈسکوری کی طرف بڑھے ہیں، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹتی چلی گئی. پہلے ترجیحات میں 1 نمبر پہ ایمان، 2 نمبر پہ صحت اور تیسرے نمبر پہ پیسہ آتا تھا. اب پرائرٹیز بدل گئی. 1 نمبر پہ آج پیسہ ہے، صحت اپنی جگہ 2 نمبر پہ، ایمان کو سب سے پیچھے ڈال دیا گیا. بے شک. اور یہی وہ نقصان ہے سب سے بڑا جس کی وجہ سے ہماری جو ایمان ہے، جو ہماری روح ہے، کیونکہ انہیں سکون مل ہی نہیں رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نے اتنی اسپیڈ بڑھا دی. آپ اگر چلنا شروع کریں تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا خون کا جو لیول ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، خون کی گردش کا. تھوڑا سا آپ تیز چلیں تو وہ اور تیز ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دوڑ لگائیں تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ تیز دوڑیں تو وہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے. آج ہمیں ایسی دوڑ میں شامل کر دیا گیا کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہر وقت تیز ہے اور ہائی ہے. اسی وجہ سے اتنا اضطراب اور اتنا ڈپریشن اور اتنا فرسٹریشن معاشرے میں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی ہے. بالکل. ہمیں اسپیڈ لگا دی گئی. یہ تو صحت کا نقصان ہے. مجاز صاحب کہتے ہیں کہ اور بھی دوسرے بہت سارے نقصانات ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، تنزل ہے. اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں رشتوں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے وقت نہیں ہے. وہ پہلے جیسا وقت نہیں ہے. مجاز صاحب، پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ گھر والے، خاص طور پر مائیں، اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتی تھیں، کسی نہ کسی بہانے ان کو کچھ اچھی باتیں سکھاتی تھیں. تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا فیملی کا ممکن ہوتا تھا. کسی بھی وقت بیٹھے ہیں، وہ کھانے کے وقت بیٹھے ہیں، چاہے ناشتے کے وقت بیٹھے ہیں، چاہے رات کے کھانے کے وقت بیٹھے، نہیں تو شام کی چائے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آپس میں گفتگو ہوتی تھی، انٹریکشن ہوتا تھا، کچھ باتیں سیکھی جاتی تھیں، کچھ سکھائی جاتی تھیں، کچھ مسئلے دریافت کیے جاتے تھے، کچھ راستے سجھائے جاتے تھے. آج وہ چیزیں تو ہے ہی نہیں. ہر چیز اسکول تک کا. اب یہ آپ دیکھیں تعلیم کی گراوٹ کا حال کہ ٹیچر کہتی ہے کہ آپ اس کو یہ ہوم ورک گھر سے کر لینا، اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر لینا، جی مل جائے گا جواب. اب آپ جب نیٹ کھولیں گے بچے انچاہے انہیں اگر ان کی مطلب انٹینشن بھی نہ ہو تب بھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ان کی عمر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب وہ نقصانات ہیں جو آپ گنا رہی ہیں کہ یہ ہماری آخرت پہ ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے. اس میں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا یا ہمارے بچوں کے خلاف فیصلہ ہو گیا، ہمیں یہ تو فکر کرنی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. مجاز صاحب، آخرت کی طرف تو بعد میں جائیں گے، پہلے تو دنیا ہی برباد ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسی سائٹس بھی کھل جاتی ہیں انجانے طور پر، جی جو جس سے ان بچوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جب وہ اس پر وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ فحش چیزیں دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، تو یہ بچے جو ابھی شوق اور تجسس کی عمر میں ہیں، یہ نہ جانے اس پر کیا کچھ سرچ کرتے ہوں گے، کیا کچھ دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد والدین کہتے ہیں کہ ہائے میرے بچے ہاتھ سے نکل گئے، ہائے میرے بچے اصل میں ہم سب راستے پر ذمہ چل دار رہے ہیں ہیں. اس بات کے لیے، چاہے ٹیچرز ہوں، اسکول کا نظام ہو یا ہمارے گھروں کے ماحول ہوں. ماؤں کو میں دیکھتا ہوں سب موبائل لیے پڑی ہوئی ہیں. ایک طرف بچوں کے ساتھ جو وقت اسپینڈ ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی. بچوں کے ساتھ جو مامتا کا معاملہ تھا، جو محبتیں تھیں اندر ہوں گی، لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا ہمیں کہ ہم اتنے زیادہ انوالو ہو گئے. اصل میں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ہے، غفلت میں نہیں جانا. ہم تو غافل ہو گئے، ہم تو بنا اس کی زندگی کاٹ ہی نہیں سکتے. اب
پاور تو بڑھ گئی لیکن خود غرضیاں بڑھ گئی ساتھ میں. رشتے کمزور ہو گئے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں پہلے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو کے خوشیاں بڑھا دیتے تھے, غموں میں شامل ہو کے غم کم کر دیا کرتے تھے. آج تو کوئی مہمان بھی گھر آ جاتا ہے تو وہ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ باتیں رہی. اول تو مہمانداری کم ہو گئی, لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا. اتنا زیادہ اس ٹیکنالوجی کا نقصان ہوا ہے ان چیزوں پہ, رشتوں پہ بھی. دنیاوی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری متاثر ہو رہی ہے اور آخرت تو متاثر ہو ہی رہی ہے. آپ یہ دیکھیں انسانی زندگی میں اس ٹائم سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ آسائش کی رہ گئی. آرام اور سکون دو چیزیں ہیں. آرام تو ہمیں سامان سے مل جاتا ہے لیکن سکون کی بقا کے لیے کوئی بھی چیز ہمارے میسر نہیں آ رہی جو ہمارے ایمان کو, ہماری روح کو تقویت دے. اسی وجہ سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ مردہ حالت میں اس وقت. بالکل مجاز صاحب, یہ موضوع بہت طویل ہے, انشاءاللہ کل بھی آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا, لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. 2 کالرز ہیں فون لائن پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. نازیہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, نعیم بھائی آپ سے بھی ضرور بات کریں گے, تھوڑا سا انتظار. نازیہ سوال بتائیے. نازیہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی باجی, آپ کا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ دونوں مولانا صاحب آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں آپ دونوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے اور خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی ہو. بتائیے سوال کیا. 3 سوال ہے, پلیز لے لیجیے. بہت دن کے بعد ہمارا فون ملا ہے. لکھوائیے. پہلا سوال. جی پہلا سوال یہ, ہماری امی خواب دیکھی تھی جیسے کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ چلو حج کر لیں, کہ فارم بھروا دے رہے ہیں. تو میری امی بولی جہاز سے ہمیں ڈر لگتا ہے, نہیں جائیں گے. پھر ہماری امی بولی چلو بھروا دو, ایک ہی دن کا بات ہے, ہم چل رہے حج کرنے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باجی, ہمارا بھائی ہے گلزار نام ہے اس کا, اور 10 سال ہو گئے اس کے گم ہوئے. ابھی تک اس کا کوئی پتا ہوتا نہیں چلا. ہماری امی بہت دعا کرتی ہیں اور ہم نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں 5 ٹائم کی. جی تیسرا سوال. دعا بتا دیجیے تاکہ ہم لوگ پڑھیں تو ہمارا بھائی آ جائے باجی. انشاءاللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ حسینہ کا اور انور کا معنی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. نعیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ جو پروگرام آپ کرتے ہیں جی بہت ہی اچھا, بہت کامیاب رہتا ہے اور اس سے پوری مذہبی نالج ہم لوگ ملتی ہے. جی بہت شکریہ بھائی. جی جی, اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھائی پروگرام کرتے ہیں اسلام میں یہ کامیاب پروگرام رہے اور اس کو صرف کرتی رہیں آپ. انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے جو یہ تھوڑی سی یہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ کے سعید بھائی جو اس پروگرام میں آتے ہیں, جو علماء لوگ بولتے ہیں تو پھر بیچ ٹوک دیتے ہیں, وہ تو پروگرام کا پورا جو ہے جائزہ مزہ مل نہیں پاتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کے دونوں باتیں ہم نے نوٹ کر لی بھائی. سالار بھائی کو انتظار ہوگا. 2 سوالات تھے ان کے جو کل شامل ہونے سے رہ گئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے. ایک تو سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی چیز اگر گم ہو جاتی ہے تو کیا یہ اسے ہم اپنی غفلت پر محمول کریں یا اسے اللہ کی مصلحت سمجھیں. اصل میں تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا سوال پورا یہ تھا کہ کوئی بکری مر جائے, کوئی جانور ہو یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس میں اگر ان کی لاپرواہی سے ہوا ہے تب تو ان کی پکڑ ہوگی, اور اگر ان کی وہ تقدیر میں ہی تھا معاملہ اسی طرح سے ہونا اور انہوں نے پوری کیئر بھی کی ہے. اصل میں ایک قصہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اسے بلی کو ایک عورت نے پال رکھا لیکن باندھ کے رکھا تھا, اسے کھانا پینا نہیں دیا تو وہ مر گئی, تو اللہ نے اسے پکڑ لیا اس وجہ سے. تو اگر یہ کسی جانور کو پالتے ہیں یا رکھتے ہیں یا کسی بھی چیز کا کیئر کرتے ہیں پوری, اس کے بعد بھی نقصان ہو تو وہ ان کی تقدیر کا معاملہ تھا, اور اگر ان کی وجہ سے وہ نقصان ہوا تو پھر ان سے پوچھ گچھ ہوگی. جی دوسرا سوال ہے کہ یرقان ذرا پھیلا ہوا ہے ان کے علاقے میں, پیلیا, تو اس کے لیے دعا اور دوا دونوں احتیاطی تدابیر بھی. ہاں یہ تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ, یہ تو دعا ہوئی. اور یرقان کے لیے 15 پتی پودینہ اور 5 چھوٹی الائچی 1 گلاس پانی میں پکا کے قہوہ بنا لیں, اور جب وہ خوب پک جائے تو اسے چھان کے نوایا انہیں مریض کو پلا دیں. دوسرا کام یہ کریں کہ لوکی میں چھلکوں کے کدوکس میں کھینچ لیں اور کپڑے میں ڈال کے اسے نچوڑ لیں, چاہے تو گرائنڈر میں پیس لیں یا پھر کدوکس میں, اور اسے نچوڑ کے وہ پانی 1 کپ کے قریب اس کا لوکی کا رس وہ پینا شروع کر دیں. منقع مستقل ایسے مریضوں کو دیتے رہیں 2 کر کے دن میں کم سے کم 8-10 بار, جس سے کہ اس میں کمزوری نہ آئے. انشاءاللہ تعالیٰ 4 یا 5 دن میں یہ بالکل یرقان ختم ہو جائے گا. ایک چیز اور کر لیں کہ پھٹکری کو توے پہ کھلا لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں ڈبے میں,
اور 1 چٹکی 2 چٹکی پھٹکری 1-2 چمچ تازی دہی میں ملا کے صبح شام یا ایک ٹائم بھی چاٹ لیں گے تو 3-4 دن میں ارکان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمون رکھے۔ امید ہے کہ سالار بھائی جواب آپ تک پہنچے۔ قریشہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی قریشہ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ جی ہاں تو سوال بتائیے۔ جی ہماری کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے۔ یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور رات میں تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھ سے تہجد کی نماز تو میں پڑھ لیتی ہوں لیکن فجر کی قضا ہو جاتی ہے، تو میں فجر کی جو قضا نماز ہے وہ ظہر میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن سارا دن کے لیے مجھے پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ میں فجر کی چھوڑ دیتی ہوں، کبھی کبھی بائی چانس ایسا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے تھائرائڈ ہے 5 پوائنٹ، جی تو مولانا صاحب سے مجھے بتا دیجیے کوئی یا تو دعا یا پھر کوئی دوائی بتا دیجیے۔ وزن زیادہ ہے آپ کا وزن زیادہ ہے یاسمین؟ کم ہے؟ نہیں 57 ہے۔ نہیں ہائپو ہے نہیں تھائرائڈ یا آپ کو ہائپو ہے یا ہائپر ہے؟ وزن بڑھنے والا ہے یا گھٹنے والا ہے؟ وزن بڑھنے والا ہے۔ ٹھیک جی میں بتا کیا کریں مجاز صاحب؟ اس کے لیے یہ کریں گے، ایک تو جو صبح کو ڈاکٹر نے ٹیبلٹ دی ہوئی ہوگی نا تھائرونور میں تھائریکسین اس طرح کی ٹیبلٹ جو آتی ہے وہ اسے نہ چھوڑیں، نہار منہ چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، ایک تو اس کو کنٹینیو رکھیں، دوسرے پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ لیں اور دونوں ہاتھوں میں لے کے اس طرح سے گلے پہ رگڑیں، اور تیسرا کام یہ کریں کہ کوٹ مٹی جو کستے شیری کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کستے شیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے منہ میں رکھیں، ٹافی کی طرح چوس کے پھر نکلیں اسے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 بار، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کرا لیں، تھائرائڈ ان کا کنٹرول میں رہے گا، لیکن وہ ٹیبلٹ نہ چھوڑیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جی تہجد پڑھتی ہیں لیکن کبھی کبھی جیسے انہوں نے بتایا فجر قضا ہو ہاں میری بہن آپ یقین کریں اس بات کا کہ آپ ساری عمر تہجد نہیں پڑھیں گی تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تہجد کی وجہ سے فجر چھوٹتی ہے تو آپ فوراً تہجد چھوڑ دیں اور فجر کسی قیمت میں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کا بڑا سخت حساب ہونا ہے، اور تمام تر کوشش یہ کریں کہ زندگی میں ایک نماز بھی آپ کی قضا نہ ہو جان بوجھ کے، کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جان بوجھ کے نماز قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ 3-4 الارم لگا کے رکھیں، لوگوں سے بھی کہہ کے سنیں، ہر حال میں آپ کو اٹھنا ہے، تہجد چاہے بند کر دیں، اگر آپ فرض نماز جو ہے فجر کی آپ کی اس کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، ادروائز آپ سے صرف اور صرف فرض نمازوں کا حساب ہے۔ جی فردوس بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی آپ دونوں آدمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن جی ہمارا ایک خواب کے تعلق سے سوال ہے کہ ہماری والدہ کو 10-12 سال ہو گئے انتقال کو، ہم نے خواب دیکھا کہ وہ بہت چھوٹی بچے کی طرح ہے، مطلب ایک چھوٹی سائز چھوٹا ہے، شکل صورت تو سب ایسی ہے، اور گرد سی پڑی ہوئی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں کہ گرد بالکل صاف ہو گئی ہے خود بخود، اور بہت شاداب چہرہ ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، کہکشاں آپ بتائیے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام جی کہکشاں۔ جی باجی یہی ہم کو پوچھنا ہے، میرے شوہر کے پیر کا نس کھل گیا ہے پیچھے سائڈ سے۔ کس جگہ کی نس؟ پنڈلیوں کی نس؟ جی گھٹنا کے پاس، گھٹنے کے پیچھے سے۔ ہاں تو ڈاکٹر بولا اس کو آپریشن کرنے کے لیے 2 مہینے کا دوا دیا لیکن آرام نہیں ہو رہا، تو مولانا صاحب سے گزارش ہے کوئی دوا شوگر بتا تو نہیں دیں۔ ہے؟ شوگر کہکشاں آپ کے شوہر کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے باجی، میں لیکن ہارٹ کا تھوڑا پرابلم ہے۔ وہ بتاؤ۔ کیا کیا جائے مجھا صاحب؟ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر پڑھیں، اور انار دانہ لے کے نا، کھٹا انار دانہ، تھوڑا سا انار دانہ روز لیں، اتنا کہ آدھی مٹھی کے قریب، اور اسے 1 گلاس پانی میں پکا کے اس کا جوشاندہ بنا لیں، اور جب وہ پک کے کم رہ جائے پانی تو اسے چھان کے نوائے پئیں، روز 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام پئیں، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں۔ انشاءاللہ ان کی رگیں بالکل بنا آپریشن کے ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل کے لیے 1 کپ پیاز کا رس، اگر 1 کپ نہ پیا جائے تو آدھا کپ پیاز کا رس، پیاز کو چھیل کے پیس کے گرائنڈر میں یا سل پہ کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، اور آدھا کپ پیاز کا رس روز پینا شروع کر دیں۔ دل کی کیسی ان کی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 2 چھوٹی الائچی صبح شام کھا لیا کریں، اگر نس یا وال بند ہوگی تو وہ بھی کھل جائے گی۔ یا وہاں پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ، اور نسوں کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی حاجرہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ حاجرہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی ہے جی جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن ہاں
جی ہمارے گھر میں سمجھو جو ہمارے شوہر جو ہے نا تو ان کو ذرا فجر کی نماز میں بہت سستی آتی، اس کے لیے کوئی دعا مجھے تو بتائیں. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، اور ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا بچی کی شادی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں کہ بخیر و عافیت ہو جائے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے بھی. ابراہیم صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں ہمارا سوال ہے، السلام علیکم آپ سب لوگ کو. وعلیکم ہمارا السلام. سوال یہ ہے کہ ہم دونوں کو طبیعت برابر نہیں رہتی ہے، ہاں میری اور میرے عورت کی، ہاں تو کچھ وظیفہ بتا دیجیے یا یہ. ٹھیک ہے. شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمارا سوال کو یہ کر دیا. نہیں ابراہیم بھائی، آپ کا حق ہے، ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ کا ہے، اور جو کالز ہمارے پاس آتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز کو شامل کریں. آپ کے مسائل کا حل اگر آپ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ہماری خوش بختی ہے. 8 سوالات تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں، اور نازیہ جو پہلی کالر تھی ان کے سوال سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہی ہیں، یا انہیں کوئی حج پہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن یہ عذر یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے پلین سے یعنی ہوائی سفر سے ڈر لگتا ہے. پھر یہ ارادہ بھی کر رہی ہیں، یہ خواب کیا ہے؟ بالکل صحیح خواب ہے اور مبارک خواب ہے، بلکہ جو بیچ میں کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کے لیے تھوڑا سا صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور حج کریں گی، زندگی اللہ ہی نے دے گا. بھائی جس کا ربی اللہ کل شعین حفیظ پڑھتی رہے، حفاظت ان ربی اللہ کل شعین حفیظ. جی جی گلزار ان کے بھائی کا نام ہے اور یہ گم ہو گیا ہے. ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 119 بار یا حفیظ، 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت جو یا بنیہ سے لطیف الخبیر تک ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اور تیسرا کلمہ زیادہ زیادہ پورا گھر پڑھے. انشاءاللہ اس کی خبر آ جائے گی کہ وہ ہے کہاں، دنیا میں ہے کہاں پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راز کھل جائے گا. جی اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملا دے. حسینہ اور انور ان دونوں کا مطلب بتا دیجیے ناموں. یہ حسینہ تو حسن سے بنا ہے، سب کو معلوم ہے. انور جو ہے وہ نور سے بنا ہے. دونوں نام اچھے ہیں انوار سے. قریشہ صاحبہ نے بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے. اسی طرح ابراہیم بھائی نے بتایا کہ ان کی بھی اور ان کی اہلیہ دونوں کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہاں، ان کے لیے ایک تصویر تو یہ ان ربی اللہ کل شعین حفیظ کہ اللہ ہماری تندرستی کی حفاظت فرما، اور ان ربی اللہ کل شعین قدیر کہ اللہ تجھے تمام قدرت حاصل ہے، ہمیں شفا عطا فرما دے، جو ہم علاج کر رہے ہیں اسے لگا دے، کیونکہ شفا بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے. اور باقی ٹائم میں چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر، یہ اللہ سے دوستی کے لیے، اور اللہ اپنے دوستوں کو بیمار نہیں رکھتا. انشاءاللہ ٹھیک ہو. بالکل مجاز صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. کہکشاں صاحبہ نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا جن کا انتقال ہو چکا تھا. سائز میں چھوٹی ہو گئی ہیں، چہرے پر کچھ گرد تھی جو آہستہ آہستہ دور ہو گئی، اس کے بعد جو چہرہ ہے وہ بہت شاداب ہے. یہ بہت مبارک خواب ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، روحیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی شکل میں، چپ کی شکل میں جو ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں. تو سائز وائز سے کچھ نہیں ہوتا. جو چہرے کا نور ہے، جو گرد ان کی صاف ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے انشاءاللہ ان کی مغفرت کر دی. اب یہ ان کے لیے اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ یا جو بھی ہے، اگر زیادہ حالات اچھے نہ ہوں تو قرآن کی کم سے کم 3 بار قل هو اللہ احد والی سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے قرآن کا ثواب بھیجنا شروع کر دیں. انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. حاجرہ صاحبہ کے 2 سوالات محفوظ ہیں، تھوڑا سا انتظار. ریحانہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. بول رہے تھے نا میرا لڑکی کے شادی لگا ہے، تو صبح میرا لڑکا پڑا ہے، لڑکا دیکھنے جانے والا تھا کہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کے لیے. تو جو لڑکا جائے گا صبح دیکھنے کے لیے تو اس کام میں دیکھتا ہے کہ میرے بہن کے ایک سانپ ہے نا 2 ہاتھ کا موٹا جیسے چل کے آ رہا ہے، اور میری بہن کے سینہ سے پار ہونے والا ہے. سب آدمی بول رہا ہے کہ دیکھیے سانپ پار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر پار نہیں ہوتا تو پھر خطرہ ہے. تو میرا بیٹا دیکھ رہا ہے خواب میں کہ سانپ. بات جاری رکھیے. بہرحال جہاں تک پہنچا وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے. مجاز صاحب ضرور بتائیں گے کہ کیسا ہے یہ خواب یا کیا فیصلہ کریں آپ. یاسمین آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا صاحب کو بھی سلام. السلام رحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے یہ جانے تھے مجھے تہجد کی نماز مطلب کس طرح سے پڑھنی ہے، اور میں رات میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے میری کہ میں اپنی میری امی کو 10 مہینے ہو گئے ختم ہوئے، میں ان کی تسبیح پڑھتی ہوں اور بخشتی ہوں، اور آپ نے کو بتایا کہ وہ میں بخش دیتی ہوں. اور اوپر سے یہ ہے کہ میری امی خواب میں دکھتی ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، اچھی طرح سے دکھتی ہے. بالکل، اگر وہ اچھی حالت میں دکھتی ہیں تو کیسا ہے یہ خواب؟ بہت اچھا خواب ہے،
اور جو یہ تسبیحات پڑھتی ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے اس کا ثواب انہیں پہنچاتی ہیں. اور تہجد کی نماز کے لیے جو انہوں نے پوچھا ہے، فجر ان کی متاثر نہ ہو اور اپنی نیند پہ اس طرح کا قابو ہو کہ جب مرضی سو جائیں جب مرضی اٹھ جائیں، تو بالکل تہجد شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر 2 یا 4 نفل بھی یہ تہجد میں پڑھ دیا کریں گی تو یہ بہت ایسی نماز ہے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ یہ ایسی لاڈلی نماز ہے کہ اپنی چیزیں اللہ سے منوا لیتی ہے. تو رات کی جو نماز ہے وہ بالکل اہم ترین ہے، اس کو شروع کریں انشاءاللہ. مبارک ہو انہیں اگر اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال. کیسی مبارک ساتھ ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے فرشتے خود آسمان دنیا باقی پر ساری تشریف دنیا لاتے سو رہی ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس ٹائم تو یہ اللہ رب بھی سے جاگ رہا ہوتا ہے، ملاقات آپ کا بھی. کتنا جی. پیارا وقت اور کتنا بے پیارا شک، ذریعہ ہے. یہ کبھی اس پہ لاڈلی باتیں نماز. کریں گے انشاءاللہ. جی. ریحانہ صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ان کے بیٹے جانے والے ہیں اس لڑکی اپنی بہن کے رشتے کے سلسلے میں لڑکے سے ملنے کے لیے. اب یہ جو خواب ہے اس میں بہت کچھ ہے. کیا یہ اشارہ سانپ جو ہے؟ ہے، ہاں سانپ ہے اور وہ بہن کے سینے پر ہے. اس میں اشارہ یہی ہے کہ لوگ اس میں بیچ میں کوئی مطلب اس میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں، تو یہ پرواہ نہ کریں اس بات کی، بلکہ صدقات سے جوڑیں، کیونکہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. تو صدقہ دے کے اور پھر اس معاملے میں آگے بڑھیں. دشمنوں کی پرواہ نہ کریں. کوئی دشمن بیچ میں لگا ہوا ہے کہ اس معاملے کو نہ ہونے دیں. لیکن مجاز صاحب اگر استخارے کی نماز پڑھ لیں تو کیسا رہے زیادہ گا؟ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اللہ سے مشورہ ہے. ہاں. تو استخارہ کر کے، لیکن سنت طریقے سے. 1 ہفتے کا استخارہ ہے. استخارے کی دعا بہشتی زیور وغیرہ میں کتابوں میں مل جاتی ہے. اور پھر آگے اس میں اسٹیپ لیں. اگر استخارے میں اللہ ہاں کر دیتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، نہ کسی خواب کی نہ کسی سانپ کی. اور اگر نہ کر دے اللہ تو یہیں کی اپنے قدم پیچھے ہٹا دیں. جی. حاجرہ صاحبہ کا سوال، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ فجر یہ بچی کی جو شادی ہے وہ ہونے والی ہے، بخیر و عافیت یہ شادی ہو جائے. ہاں، اس کے لیے 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر پڑھیں. اور یہ ارادہ کر کے رکھیں کہ جو ان کے گھر کے ملازمین ہیں یا آس پاس کے غریب لوگ ہیں انہیں اس شادی میں شامل کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت حفاظت ہو جاتی ہے. اور صدقات سے جوڑے رکھیں. روز شاید 10-5 روپے کا ہی صدقہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. اور یہ تسبیح مستقل پورا گھر پڑتا رہے، یا ولی یا والی یا نصیر کم سے کم 300 بار. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار. حفاظت کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ یہ شادی ان کی انشاءاللہ. شوہر فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں. ہاں، اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، معلومات ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ فجر اور عشاء منافقوں پہ بھاری پڑتی ہے. میرے حساب سے، علم کے حساب سے میرے، جو ایک نماز چھوڑتا ہے فجر کی وہ آدھا منافق، اور جو دونوں چھوڑتا ہے عشاء اور فجر وہ پورا منافق. تو فجر کی نماز کی بے انتہا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے بیچ کی نماز کی حفاظت کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دن کی شروعات ہوتی ہے اسلام کی وہ مغرب سے ہوتی ہے. مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کے بیچ میں فجر آتی ہے، تو اس کی بہت احتیاط ضرور ہے. جی. 2 کالرز اور ہیں، جمال بھائی اور فرزانہ تھوڑا سا انتظار. جمال صاحب سوال بتائیے. جمال بھائی ہمیں سن پا رہی؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکے. فرزانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. فرزانہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے شوہر ہیں، بہت طبیعت خراب رہتی ہے، بہت کافی دن ہو گئے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں، اور اب شوگر بھی ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتائیں گے، ان کی طبیعت کیا خراب ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ شوگر تو ہے ہی، لیکن طبیعت بھی ناساز رہتی ہے جس کی وجہ سے خاموش شوگر کی وجہ سے رہنے بہت لگے. کمزوری آ جاتی ہے. جی. اس کے لیے تو یہ کریں کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. اور شوگر کے لیے یہ وہ ایک تو کلونجی 100 گرام گیہوں، 100 گرام گوند، 100 گرام جوں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ 3 گلاس پانی میں اچھی طرح سے پکا لیں. اور اسے پانی کو جب پک کے تھوڑا کم رہ جائے بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں. اور 1 کپ روز پئیں. اور اسی چاروں چیزوں کو دوبارہ پکا لیں 2 گلاس پانی میں، اور اسے پھر بھر کے دوسری بوتل میں بھر کے رکھ لیں. پہلے ہفتے میں روز یہ اسے پانی کو صبح کو نہار میں پئیں 1 کپ، اور اگلے ہفتے میں یہ 1 دن چھوڑ کے کر دیں الٹرنیٹ ڈے میں. تو انشاءاللہ ان کی شوگر نارمل آ جائے گی. کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتر کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ صبح شام میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یا لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ کا ورد رکھیں، کمزوری بھی دور ہو جائے گی. فجر کی نماز کے لیے 1 منٹ کی بات اس میں رہ گئی تھی، میں بتا دوں تمام ناظرین کو کہ فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں کہ امت کے بہت سارے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ 5 گلاس یا 3 گلاس پانی پی کے سویں. صبح کو پیشاب آئے گا، اٹھیں، پیشاب کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، پھر سو جائیں. چاہے گھر پہ ہی پڑھ دیں، چاہے اگر مسجد تک جانے کی سکت نہیں ہے مردوں کو تو گھر پہ پڑھ دیں، لیکن شروعات کر دیں.
اس نماز کے معاملے میں بہت احتیاط رکھیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں ہم اپنی رینج پہ نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کے رینج پہ نظر رکھیں، اللہ راستے کھول دے. بالکل. سالار بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باقی سوال یہ ہے کہ جیسے ہر مسلم کے اوپر دن میں 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، اور کبھی کبھی کوئی جو شخص ہے تو پوری لائف میں 5 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھا ہے اور وہ نماز سے جوڑتا ہے تو اسے قضا کتنی پڑھنا ہے؟ یعنی اس نے زندگی میں نماز اگر پڑھی ہی نہیں ہے ہاں میں بتاتا تو ہوں. وہ کیسے قضا ادا اصل کرے؟ میں اس طرح سے نہ تو صحابہ نے کبھی قضا نماز اس طرح سے پڑھی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کسی وجہ سے اگر نکل گئی تو پھر قضا نماز فوراً ادا کر دی. جیسے سوتے رہ گئے تو اٹھتے ہی پڑھ دی، یا بھول گئے تو یاد آتے ہی پڑھ دی. تو اس کے لیے تو میری رائے تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلک کے اختلاف سے ہٹ کے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں. جب انہیں یاد ہی نہیں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، پڑھی نہیں کبھی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے کہ اللہ پچھلی نمازیں آپ معاف کر دو، غفور رحیم ہو آپ. قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو پچھلی گناہوں کی نمازوں کی توبہ کر لیں، اور جب موقع ملے جب نفل پڑھ دیا کریں کہ اللہ توبہ قبول کر لے. سنتوں کو اپنی فردوں کے ساتھ جوڑیں اور اللہ کرے کمپلسیشن انہیں ان نمازوں کا اس طرح سے ادا ہو جائے. لیکن باقی کی زندگی کے لیے اللہ سے کمٹمنٹ کریں اس بات کا کہ میں زندگی بھر رہتی دنیا تک میں انشاءاللہ جب تک دنیا میں ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا. پچھلی اللہ سے توبہ کر لیں اور آگے چھوڑیں نا، یہی ان بہت کی توبہ شکریہ، ہوگی. بہت شکریہ مجاز صاحب. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی.